السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، زمانہ قدیم میں تیز ترین سواری گھوڑے کو مانا جاتا تھا۔ تاریخ کے ایک لمبے عرصے تک یہ سواری دنیا کی تیز ترین سواری مانا گیا۔ دنیا میں جدید سواری میں موٹر سائیکل نے اول نمبر حاصل کیا اور سائنسی ترقی کا نتیجہ یہ ہوا بلٹ ٹرین، ہوائی جہاز اور راکٹ جیسی چیزوں نے ہر سواری کو پیچھے چھوڑ دیا اور فاصلوں کو منٹوں کا کھیل بنا دیا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام سواریوں میں ایک سواری ایسی بھی ہے جو اس کائنات کی تخلیق کے وقت موجود تھی، رفتار میں وہ انتہا کا درجہ رکھتی ہے، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ دراصل یہ چیز کوئی جانور یا برقی گاڑی نہیں بلکہ روشنی سے بنا وہ مخلوق ہے جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس مخلوق کے متعلق تفصیل سے جانیں گے۔ دراصل سفر معراج اور براق کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ ہجرت سے 5 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واقعہ معراج پیش آیا۔ یہ ماہ رجب کی 27 تاریخ تھی اور رات کا کوئی پہر تھا جب اہل مکہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے اور نبوت کا وہ آفتاب دعوت و تبلیغ اور اسلام کے اشاعت کی فکر میں مشغول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اپنی حمزاد بہن ام ہانی کے گھر بیدار اور نیند کی درمیانی حالت میں تھے کہ چھت شک ہو گیا اور اچانک وہ مبارک فرشتہ جو پیغمبر کا قاصد رہا ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت آپ کو ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتے ہیں، لہٰذا فرش تا عرش اس مبارک ملاقات کی تیاری میں جٹ گئی اور عرش الہی تک پہنچنے کے لیے ایک بے مثال سواری پیش کی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سواری نہایت ہی تیز رفتار اور بجلی کی طرح خصوصیت رکھتی تھی اور عربی میں اس کے جو معنی ہیں وہ برق کے ہوتے ہیں، اس لیے اس سواری کو براق کا نام دیا گیا۔ لہٰذا حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا۔ اس کا قد نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنے سواری کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محترم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق جبرائیل براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ اس روایت کو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں براق لایا گیا تھا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں وہ براق رقص کرنے لگا، جس کی وجہ سے آپ کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کرتا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معتبر ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ بعض علماء نے لکھا کہ براق کا جسم گھوڑے یا خچر کی مانند تھا لیکن سر انسانوں کی طرح تھا، نیز اس کے 2 بڑے بڑے پر تھے جس کے سہارے وہ اڑتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق قیامت کے دن بھی براق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہوگی۔